بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصراللہ ملک۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ آج کے دوست کل دشمن بن سکتے ہیں اور آج کے دشمن کل دوست بھی بن سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کی سیاست کے بارے میں کہا جاتا تھا ختم ہو گئی ہے، واپس کبھی نہیں آئے گی، شریف فیملی کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اسحاق ڈار صاحب یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان کی واپسی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نہ صرف واپس آ رہے ہیں بلکہ پاکستان کے وزیر خزانہ بھی بننے والے ہیں۔ عمران خان صاحب اقتدار سے نکلے تب یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں، جہاں سے وہ واپس کبھی نہیں آئیں گے، اور جب واپس نہیں آئیں گے تو پھر اقتدار کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ خان صاحب نے جو موقف اختیار کیا اقتدار میں نکلنے کے بعد، اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا چکے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ کسی سے بھی، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہ بات چیت کرنے کو تیار ہے، نہ مل بیٹھنے کو تیار ہے۔ گویا سولو فلائٹ کے نتیجے میں وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی سیاست میں غالباً کافی حد تک مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب بھی تھوڑا سا بیک فٹ پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسمبلیوں میں بھی آنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ اسمبلیوں میں وہ واپس تب آ سکتے ہیں جب جو امریکی سازش جس کو وہ کہتے ہیں، اس سائفرٹ کی مکمل تحقیقات اور غیر جانبدارانہ تحقیقات اگر ہو جائیں تو اس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر روز شاید کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے والے ہیں، لیکن اس مارچ کو وہ مؤخر کیے جا رہے ہیں۔ گویا کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات اس حد تک نہ جائیں کہ واپسی کا راستہ نہ بچے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو اگر دیکھا جائے ان کی سیاست کو، تو اس سے بظاہر لگتا ہے کہ کچھ ملاقاتیں اوپن ہوتی ہیں، کچھ ملاقاتیں چھپ کر بھی ہوتی ہیں، اگرچہ تردید اور تصدیق کا عمل ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے، لیکن بہرحال ایسی ملاقاتیں ضرور ہو رہی ہیں جس میں خان صاحب اپنا موقف سامنے رکھ رہے ہیں، اور جن سے نہ بات چیت کرنا چاہتے تھے نہ ملاقات کرنا چاہتے تھے، اب ان سے ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ذاتی خواہش پر کی جا رہی ہیں۔ اس کے بھی آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب اسمبلی میں واپس آ سکتے ہیں۔ اگر واپس آئیں گے تو ملکی سیاست کس طرف جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب ارشاد احمد عارف صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علی حیدر صاحب، سینئر اینکر پرسن ہیں، جرنلسٹ ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی تاکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی اپنے اس پروگرام میں سامنے رکھ سکیں۔ ارشاد عارف صاحب، اگر پروگرام کا آغاز آپ سے کیا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے جو عمران خان صاحب نے آج کامرس کے رپورٹر سے جو بات چیت کی، اس کا عمومی تاثر جو رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اگر سائفرٹ کی تحقیقات غیر جانبدارانہ ہو جائیں تو وہ اسمبلیوں کی طرف واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک کڑی شرط ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ سائفر کی تحقیقات میرا خیال ہے جو ہمیں اطلاعات تھی وہ شہباز شریف صاحب بھی کرانا چاہتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ ایسا ایشو ہے جس کی آسانی سے تحقیقات بھی ہو سکتی ہے اور آسانی سے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا سکتا ہے، لیکن وہ پھینکا نہیں گیا۔ 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں ڈسکس ہوا اور اس کی سنجیدگی کو، حساسیت کو تسلیم کیا گیا، مداخلت تک تسلیم کی گئی۔ امریکہ جو بہرحال ایک سپر پاور ہے اس سے احتجاج بھی کیا گیا، اور پاکستان کی تاریخ میں امریکہ سے اس طرح کا احتجاج 1-2 بار ہی ہوا، اس سے زیادہ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کی تحقیقات اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ تحقیقات ہوگی اور اس کا فائدہ مجھے پہنچ سکتا ہے، اس کے بعد وہ اگر اسمبلی میں آتے ہیں اور ایک ایسے ایجنڈے کے ساتھ یا ایسی کامیابی کے ساتھ اسمبلی کا رخ کرتے ہیں جس میں ان کا نیریٹو بھی برقرار رہے کہ جی میں نے جب یہ کہا تھا کہ رجیم چینج جو ہے وہ کسی بیرونی مداخلت کا نتیجہ ہے، پاکستان کے خلاف سازش ہے، اور میں اس کو پروو کرنے میں کامیاب رہا ہوں، تو پھر جب وہ اسمبلی میں آئیں گے تو ان کی پوزیشن وہ نہیں ہوگی جو اب ہے کہ اگر اب کسی شرط منوائے بغیر وہ اسمبلی میں چلے جائیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ رجیم چینج کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن اگر وہ اسمبلی میں آتے ہیں تو یہ سسٹم کے لیے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ سسٹم اس وقت ڈاواں ڈول ہے، اور عدم استحکام جو پاکستان کے اندر ہے جس کی وجہ سے معاشی بحران روز بروز بڑھ رہا ہے،
اس کی سنگینی اور شدت کم ہو سکتی ہے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرا کے اس معاملے کو ختم کیا جائے، اور اپوزیشن اسمبلی میں آئے اور اسمبلی میں بیٹھ کے کوئی مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا جائے۔ ٹھیک ہے علی حیدر صاحب، علی حمزہ ملک صاحب کے پاس جانے سے پہلے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا موقع بھی کمپلیٹلی ذرا سامنے آ جائے، آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب نے یہ کارڈ کھیلا ہے؟ خان صاحب واپس آ سکتے ہیں اسمبلیوں کے اندر؟ سائفرڈ کی تحقیقات ہو سکتی ہیں؟ کتنا مشکل کام ہوگا؟ خان صاحب کے اس بیانیے کو جو اسمبلیوں سے باہر آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اس کی موجودگی میں عمران خان صاحب اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں؟ جی علی حیدر صاحب، علی حیدر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ غالباً علی حیدر صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا۔ علی حمزہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں۔ علی حمزہ صاحبہ سے غالباً آواز کا کوئی پرابلم آ رہا ہے۔ ارشاد عارف صاحب، اگر عمران خان صاحب واپس آ جاتے ہیں تو پھر کیا اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی؟ ہر بات اسمبلی اپنی مدت پوری کر سکتی ہے۔ دیکھیے اس وقت جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اسمبلیاں شاید مدت پوری نہ کریں، یا عمران خان کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے، تو اس وقت سسٹم پر، حکومت پر اور اسمبلیوں پر ایک عوامی دباؤ ہے، اور وہ دو طرفہ دباؤ ہے۔ عوام کا دباؤ ایک تو سیاسی ہے، جو عمران خان نے صورتحال پیدا کر دی ہے، جس کی وجہ سے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس اسمبلی کا مزید چلنا، اس حکومت کا چلنا جو ہے وہ ہمارے مفاد میں نہیں۔ لیکن اس سے بڑا جو معاشی بحران پیدا ہو گیا ہے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ ایک سیاسی عدم استحکام کا ہی نتیجہ ہے۔ اگر عمران خان صاحب اسمبلی میں آتے ہیں تو اس سے استحکام تو پیدا ہوگا سیاسی، اور اس کے مثبت نتائج جو ہیں وہ ہماری معیشت پر آئیں گے۔ معیشت کے اندر جو ایک تذبذب ہے، گو مگو کی فضا ہے، اضطراب ہے، ہیجان ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ حکومت کتنے دن ہے، یہ اسمبلیاں کتنی دن ہیں، اور اگلی حکومت جو آئے گی یہ جو پالیسیز بنا رہے ہیں وہ چلے گی یا نہیں چلے گی۔ تو اس کی وجہ سے روپے پر ہمارا دباؤ آ چکا ہے، ہمارے انڈسٹری بند ہونا شروع ہو گئی ہے، ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی۔ تو اگر عمران خان واپس آتے ہیں اور دانش مندی ہوگی موجودہ حکومت کی یا سسٹم کی کہ وہ عمران خان کو واپس لائے، کہ وہ استحکام جو پیدا ہوگا اس سے الیکشن بھی وقت پر ہو جائیں گے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر الیکشن پہلے کرانے پر بھی اتفاق رائے ہو جائے تو یہ بھی ایک غنیمت ہوگا، کیونکہ موجودہ جو تباہی ہے جس سے عام آدمی، دیکھیں تھوڑا سا ٹائم دیجئے، موجودہ جو خرابی ہے اس کا ہماری رولنگ کلاس کو کیا نقصان ہو رہا ہے۔ ان کی تو جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ان کی مراحت میں تو کوئی کمی نہیں آئی، ان کی عیاشیاں تو جاری ہیں، عام آدمی پیس رہا ہے۔ اگر استحکام آتا ہے، الیکشن قبل از وقت بھی ہو جاتے ہیں اور استحکام ملک میں آ جاتا ہے، معیشت بہتر ہوتی ہے، تو اس میں پاکستان کو قوم کا بھلا ہے۔ ٹھیک ہے علی صاحبہ، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں اسمبلیوں میں؟ اگر ان کی یہ شرط پوری ہو جاتی ہے، سائفرڈ کی مکمل تحقیقات، غیر جانبدارانہ تحقیقات اگر ہوتی ہیں، تو خان صاحب اسمبلیوں میں آئیں گے؟ کیونکہ ان اسمبلیوں کے بارے میں یا اس حکومت کے بارے میں خان صاحب کا موقف بڑا سخت رہا ہے۔ دیکھیے اگر وہ اسمبلیوں میں آ بھی جاتے ہیں تو ہم علی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، میں عالیہ حمزہ صاحبہ سے ان کا انپوٹ لے لوں ذرا۔ جی تھینک یو نصر اللہ صاحب۔ نصر اللہ صاحب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ پہلے دن تھا آج بھی وہی سٹیٹمنٹ ہے۔ 9 اپریل سے وہ سائفر چیف جسٹس آف پاکستان کی ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور ہم تب سے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے سپریم لیڈر آف پاکستان صدر محترم بھی ان کو اس سلسلے میں خط لکھ چکے ہیں اور تحقیقات کا کہہ چکے ہیں۔ یعنی ہم آج کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس سائفر کی تحقیقات ہوتی ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ یہ ضرور نکلے گا کہ اس رجیم چینج سازش کے پیچھے کون تھا، اس رجیم
चेंज साजिश के सहूलतकार और हैंडलर्स कौन थे, तो मेरा तो ये ख्याल है कि फिर मुल्क सिर्फ नए इंतखाबात की तरफ ही जाएगा। और दूसरी बात जो खान साहब बार बार कहते हैं, आज आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, हम आपके साथ आकर इंटर्म गवर्नमेंट की भी बात कर लेते हैं, हम आपसे अगले इलेक्शन का लाएमल भी तय कर लेते हैं, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी बात कर लेते हैं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि वही चीज़ें, उसी चीज़ को हम नया कवर देकर क्यों ये बात करें। खान साहब की जो स्टेटमेंट पहले दिन से थी, आज भी हमारी वही स्टेटमेंट है कि ये हुकूमत मुसल्लत करता है, ये हुकूमत एक साजिश के तहत आई है, और ये हुकूमत जिस चीज़ के लिए आई थी, वो जो ऑडियो लीक्स हुई है, उस ऑडियो लीक्स ने हमारी सारी बातों को दोबारा से प्रूफ कर दिया है कि किस तरह से ख़ानदान शरीफा अपने लोगों को, अपने ख़ानदान को नवाजने के लिए इंडिया के साथ तिजारत भी करना चाहते हैं, वहाँ से मशीनरी भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, अवाम को सस्ते प्याज, सस्ते टमाटर की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर वहाँ पर अपने ट्रेड मिशन भेजने का मकसद यही था कि अपने मिलों के लिए वहाँ की मशीनरी इंपोर्ट की जाए। और उसके बाद आपने देखा है कि किस तरह से स्टेट के रिसोर्सेज को अपनी निजी सोसाइटी के अंदर यहाँ पर ग्रिड स्टेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि अवाम इनके चेहरे पहले भी पहचानती थी, अवाम अब भी इनके चेहरे इन सारी चीज़ों के बाद पहचान गई है, क्योंकि अब तो मुसद्दका ऑडियो लीक्स आई हैं, ना कहीं खांसी की आवाज़ डालने की ज़रूरत आई है, ना कहीं दो लोगों की बात को लीक करने की ज़रूरत आई है, और ना कहीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर किसी ऑडियो को लीक करने की ज़रूरत आई है। एक क्लियर चीज़ अवाम के सामने आ चुकी है, और इमरान खान साहब फेस सेविंग दे रहे हैं इस हुकूमत को, क्योंकि उनको ये पता है कि जिस कदर अदम इस्तेकाम, जिस तरह माशी तबाही इन लोगों की वजह से आई है, उसको रोकने का और कोई तरीका नहीं है, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अली हैदर साहब, इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा अगर तहकीकात में ये साबित होता है कि कुछ साजिश नहीं हुई? इमरान खान साहब मान जाएंगे? नहीं मानेंगे सर, बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब अब आलिया हमदा साहिबा हैं, हमारा बड़ा एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। देखिए, उनकी सियासत और उनकी सियासी कैंपेन जो है अगले इलेक्शन के लिए वो यही है, वो बिल्कुल भी जो है वो इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली यही बात फौज के तर्जुमान ने भी कही है कि साजिश नहीं है कोई। उनके कहने को भी नहीं माना जा रहा है, जो सिक्योरिटी के बड़े मतलब अहम इदारे हैं, सुतून है हमारी सिक्योरिटी का, उनके कहने को भी नहीं मान जा रहा। अगर आप सर इससे पहले बात कर रहे थे कि खान साहब अगर असेंबलियों में आते हैं तो क्या होगा, सर मेरा नहीं ख्याल कि असेंबलियों में आने से कुछ फर्क पड़ेगा। इमरान खान की फिलहाल जो सियासत है वो सड़कों पर है, वो पार्लिमानी सियासत ना इस वक्त करना चाहते हैं ना वो कर रहे हैं, तो वो सड़कों पे सियासत करेंगे, और जो उनके लिए बड़ी मौजू साबित हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो उनकी पॉपुलैरिटी में तो कमी आ नहीं रही, दिन ब दिन उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, लोग उनकी बात सुन रहे हैं, लोग उनकी बात पे यकीन कर रहे हैं। हाँ, साइफर की तहकीकात का जहां तक मामला है सर, मेरी वो समझ से बाहर है कि उसकी तहकीकात क्या तहकीकात हो सकती है। मतलब एक ऐसा खत जो कि आपके अपने सफीर ने आपको लिखा है, और लिखा है कि फुला एडमिनिस्ट्रेशन ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे ने हमें धमकी दी कि अगर ये ऐसा हो गया तो फिर जो है वो हम आपको इबरत का निशान बना देंगे, या जो भी, पर जिन्होंने धमकी दी वो इनकार कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इसकी तहकीकात में ऐसा क्या नया आएगा सामने जो पहले इमरान खान साहब कौम को बता नहीं सके। और अगेन इमरान खान साहब के पास ये वक्त था कि वो इस खत का तिया पांचा कर देते। जब 7 मार्च को उनको ये खत मौसूल हुआ, उन्होंने 27 मार्च तक का इंतजार किया, तब सिक्योरिटी के इदारों के सामने ये नहीं रखा गया, तब इसको कौम को नहीं बताया गया कि एक साजिश हैच हो रही है। तो जब बिल्कुल करीब आ गए और फिर जो है वो इस खत को लहराया गया, बताया गया, उनकी क्या इंटेंशन थी अल्लाह बेहतर जानता है सर। लेकिन इस ना खत में कुछ नया है, क्योंकि इस खत को आपके क्या सिक्योरिटी के इदारों ने इसकी तहकीकात नहीं कराई होंगी, क्या फौज ने इसकी तहकीकात नहीं कराई, क्या तर्जुमान पाक फौज ने ये ऐसी शोशा छोड़ दिया जनाब कि हमें इसमें कोई साजिश का नजर नहीं आया। उनको नहीं पता साजिश जब हो रही है तो कैसे हो रही होती है। तो इमरान खान साहब का मौकफ अवाम तो मान रही है, इदारे नहीं मान रहे हैं। अगेन ये सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान अपने मौकफ की तरवीज में बड़ी आसानी से कामयाब हो गए। मलिक साहब, ठीक है, अली हैदर साहब एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे, इसी भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने आज खुद तहकीकात क्यों नहीं की, 20 रोज़ ज़ाया कर दिए, अपनी हुकूमत थी, तहकीकात करते, अवाम के सामने सच ले आते, फिर अगर तहकीकात करनी है उसका तरीक़ाकार क्या होगा, क्या जिसने ख़त लिखा उसको तो पहले से बुलाया जा चुका है, जिसने सफ़ीर ने पाकिस्तान को आगाह किया उनकी ऑलरेडी तहकीकात हो चुकी हैं,
اب کس کو شامل تفتیش کیا جائے گا جس سے تحقیقات ہو سکیں گی؟ اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ پہ۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ ارشاد احمد عارف صاحب، یہ بتائیے گا کہ لندن میں جو ہونے والے فیصلے ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستانی سیاست کے اوپر؟ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، وزیر خزانہ بن رہے ہیں، کیا اکانومی کو بہتر کر پائیں گے؟ یہ تو ملک صاحب بعد کی بات ہے، وہ جب آئیں گے کچھ کریں گے پتہ چلے گا وہ کیا کر پاتے ہیں۔ ویسے وہ جادوگر سمجھے جاتے ہیں۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ شیخ رشید صاحب نے ان کو 2013 میں چیلنج دیا کہ آپ ڈالر کو 110 پہ لا کے دکھائیں۔ وہ 25-26 تک چلا گیا تھا، وہ 110 پہ لے آئے تھے اور شیخ صاحب نے شکست مان لی تھی، اعتراف کیا تھا کہ میں غلط تھا، اسحاق ڈار ٹھیک تھے۔ جب یہ ابھی حکومت نہیں آئی تھی، عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی تھی، تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو جناب نواز شریف صاحب نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ جی آپ ڈالر کو 120 تک یا 110 تک لا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا 110 تک تو لانا مشکل ہے کیونکہ اس وقت 178 پہ چل رہا تھا ڈالر۔ تو انہوں نے کہا لیکن 150 پہ 160 پہ میں لے آؤں گا۔ لیکن پھر مفتاح صاحب جب آئے تو وہ 178 سے چلتے چلتے 245-50 تک چلا گیا۔ تو اگر وہ آتے ہیں تو معیشت کو بہتر کر پائیں گے یا نہیں یہ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن ان کے آنے سے دو چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہوگا کہ خود میاں شہباز شریف صاحب کا جو روب دبدبہ ہے یا اقتدار ہے یا ان کی گرفت ہے معاملات پر، وہ کمزور پڑے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اسحاق ڈار صاحب کے اختیارات زیادہ ہوں گے وزیر خزانہ ہونے کے باوجود۔ وہ عملاً ڈپٹی وزیر اعظم رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب جو ان کی خوبی بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ صرف وزیر خزانہ نہیں ہوتے بلکہ ان کی باقی وزارتوں پر بھی گرفت ہوتی ہے، بزنس کمیونٹی پر ان کی گرفت ہوتی ہے، اور بزنس کمیونٹی ان کی بات کو نہ صرف توجہ سے سنتی ہے بلکہ وہ اس کو مانتی بھی ہے۔ مفتاح صاحب کی جو کمزوری بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایگزیکیوشن نہیں کر سکتے، وہ پالیسی بنا سکتے ہیں لیکن ایگزیکیوشن ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اسحاق ڈار کا آنا عملاً مفتاح اسماعیل صاحب سے زیادہ شہباز شریف صاحب پر عدم اعتماد ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ اسحاق ڈار کے آنے کے بعد معاملات حکومتی سطح پر کیا رخ اختیار کرتے ہیں اور اتحادیوں کو اتحادی کس حد تک ان سے تعاون کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت مسئلہ اتحادیوں کا بھی ہے۔ علی حمزہ صاحبہ، اگر اسحاق ڈار صاحب واپس آتے ہیں، مقدمات کا سامنا کرتے ہیں، جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کے نتیجے میں واپس آ رہے ہیں، یہ ڈیل کیا ہے؟ خان صاحب کو کیوں لگتا ہے یہ ڈیل ہے؟ اگر وہ واپس آتے ہیں، اپنے وزیر خزانہ بنتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو کیا اعتراض ہے؟ نصر اللہ صاحب، میں 2-3 باتوں پر پہلے بات کروں، یا پہلے میں اس کا جواب دے دیتی ہوں تاکہ ان باتوں پر میں آرام سے بات کروں۔ سب سے پہلے تو میں ان ڈاکٹرز کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں جو جب ان کا دل چاہتا ہے وہ اسحاق ڈار اور نواز شریف صاحب کو علاج کے بہانے بیرون ملک بھیج دیتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے ڈیلز اور ڈھیل کے ذریعے یہاں لا کر عدالتوں سے بھی ان کی معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور ڈاکٹرز میں بتا دیتا ہوں، ڈاکٹر فیصل شوکت خانم سے یاسمین راشد صاحبہ صوبائی وزیر یہ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں، انہوں نے خود کہا ہوا ہے، میرا انہوں نے خود کہا ہوا ہے، ڈاکٹرز کا نام لیں گے، چھوڑ دیں۔ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میں نے ڈاکٹر فیصل سے مجھے نہیں پتا تھا، کنفرم کروایا۔ میں یہی آپ کو بتانے لگی ہوں۔ خان صاحب نے آج ہی یہ بتایا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے یہاں پر رپورٹس کو مینیج کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مداخلت اور سازش کے چورن کو یہاں پر جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ میں صرف ون لائنر میں بات کروں، آج جو آڈیو کال لیک ہوئی ہے اس کا ذرا میں صرف اتنا بتا دوں۔ مریم صفدر کے داماد کے لیے شہباز حکومت بھارت سے مشینری امپورٹ کرنا چاہتی تھی۔ شہباز شریف حکومتی عہدیدار کو کہہ رہے ہیں جیسے بھی ہے اس کو کرو، باقی میں لندن سے آ کر سنبھالوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے سیاسی عہدیدار اس کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کام اسحاق ڈار سے کروانے، انہوں نے ایسے پہلے بھی بڑی 2 نمبریاں کی ہیں۔ تو یہ جو یہاں پر آ کر جس جادوگری کی وہ بات کر رہے تھے نا، میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، 100 کا ڈالر کرنے کے لیے نا 22 ارب کا چونا اس عوام کو وہ لگا کر گئے ہیں، اور باقی وہ جو اب میں کیا کہوں کہ چونا عوام کو لگاتے ہیں اور باقی وہاں جا کر تھوک لگا کر پوری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں جس چیز
पर बात करना चाहती हूँ। उनकी एक इंटरव्यू ने ना इस वक्त पाकिस्तानी बॉन्ड को 113% उसके सूद के रेट के ऊपर महंगा कर दिया। दूसरी बात यहाँ पर हो रही थी, 2 दफ़ा हुकूमत क्या जो इदारे थे वो सारे माने कि मुदाखलत हुई है। असदुल्ला साहब जो हमारे सफ़ीर थे उनको बुलाकर कहा गया वो अपनी स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। मैं आवाम की यादाश्त के लिए डोनाल्ड लू की वीडियो आई जिसमें डोनाल्ड लू ने माना कि उसने पाकिस्तान को स्ट्रेस किया है कि जी ये यहाँ पर उनकी मर्जी के फैसले होने चाहिए। यानी इमरान खान रशिया क्यों गया, रूस और यूक्रेन के ऊपर पाकिस्तान क्यों न्यूट्रल रहा। मेरा तो एक छोटा सा सवाल है और आसान अल्फाज में मैं वो समझा देती हूँ। घर पर डकैती होनी थी, चौकीदार को बताया गया कि घर में डकैती होने लगी है, और अगर चौकीदार सिर्फ इस पे फंसा हुआ है कि साजिश नहीं है तो मुदाखलत है, तो मैं तो सिर्फ इतना बताऊंगी डकैती भी हो गई और डकैती करने वाले भी हमारे सामने होते, लेकिन किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। अब भी वक्त है गलती को हम सुधार लें। लेकिन हमारे इधर पता है क्या होता है, हमारे इधर सिर्फ इतना होता है कि हमने एक चीज गलती की और गलती के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि कहीं कोई चोर लुटेरा बड़ी मदद के साथ जब इमरान खान साहब मलेशिया नहीं गए थे, काबीना का हिस्सा ना बना दे। आलिया साहब जब इमरान खान साहब मलेशिया नहीं गए थे तब मुदाखलत थी, दबाव था जिसको इमरान खान साहब ने मान लिया था। देखिए मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि अगर अपने मुल्क के मफाद के अंदर खान साहब ये फैसला करते हैं, खान साहब उन लोगों के लिए जो दयारे गैर में सऊदी अरब के अंदर बैठकर अपने जो ख़ानदान है उसका पेट पालने के लिए वहाँ पर मजदूरी करें और कोई हमें ये थ्रेट करे कि उनको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा, तो जो शख्स अपने अवाम के लिए कोई फैसला करे, तो मैं तो ये नहीं कहती कि ये साजिश या मुदाखलत थी। साजिश या मुदाखलत तो सबके सामने है कि किस तरह से एब्सोल्युटली नॉट कहा गया, किस तरह से ये जो है इसराइल के साथ टर्म्स ना करने के लिए कहा गया कि अब तो 3 डेलीगेशंस जा चुके हैं, किस तरह से इंडिया के साथ तिजारत और ट्रेड मिनिस्टर्स रखे गए। ये सब यूएस रिजीम चेंज ही तो है। और जब ये बात होती है ना अमेरिका के साथ ताल्लुकात की, तो मैं एक और बात क्लियर कर दूं, हम बात करते हैं कि हम उनसे ट्रेड करेंगे, एड नहीं लेंगे। हम बात करते हैं हम गुलामी नहीं करेंगे, बराबरी करेंगे। हम बात करते हैं कि हम आपके सिर्फ एक सेकेंड हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि हम पीस में आपके पार्टनर्स होंगे, लेकिन आपकी जंग हम अफगानिस्तान में डल के नहीं लड़ेंगे और ना हम अपने अड्डे आपको देंगे। तो मेरा तो नहीं ख्याल, ये तो हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। ठीक है, सब एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है। वापस आते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद हैदर साहब जताइएगा कि इसहाक डार साहब वापस आते हैं, क्या इकानमी बेहतर हो सकती है? दूसरा ये भी बताइएगा जो ऑडियो लीक की बात की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो लीक होना, ये क्या हुकूमत में होते हुए भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ लोग काम कर रहे हैं? फिर इस ऑडियो लीक के अंदर जो बात की जा रही है उसे आप समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी फेवर्स की बात की जा रही है? देखिए, अगर तो ये ऑडियो लीक सच्ची है जैसे कि तहरीक इंसाफ इसको सच्चा कह रही है, और मेरे लिए बड़ी से बड़ी हैरानी की बात है, अगेन आलिया साहिबा मौजूद है, क्योंकि इससे पहले जो वो ऑडियो लीक्स जिनमें कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का नाम आता था या उन पर इल्जाम आता था, उन ऑडियो लीक्स को फैब्रिकेटेड कहा जाता है। वो ऑडियो लीक जो कि तहरीक इंसाफ या खान साहब के हक में हो उसको सच्चा मान लिया जाता है। खैर ठीक है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर बड़ी डैमनिंग बात है, मलिक साहब के प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योर्ड लाइन होती है वो बड़ी सिक्योर लाइन होती है। इसका मतलब वो सिक्योर नहीं है। ये तो सिर्फ इसका मतलब है कि मेरे मुल्क की जो सलामती है, ओके, ऐसे थोड़ी है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिर्फ यही बात करते हैं। मुल्क की राज भी होते होंगे, मुल्क की और बहुत सी चीजें होती होंगी जो कि नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक है, वो डिस्कस होती होंगी। इसका मतलब वो भी सिक्योर नहीं है। एक दूसरा ये जो एक रूमर हम सुनते थे कि फैक्शन पाया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट में भी फैक्शन पाया जाता है, एक फैक्शन जो है जो खान साहब को सपोर्ट करता है या उसके जो निचला तबका होता है ऑफिसर्स का वो सपोर्ट करता है। दूसरा कहता है जनाब कि नहीं, वो एक सेक्शन है जो खिलाफ है कि खान साहब बबांगे दोहल एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेते हैं। तो इसका मतलब है वो रूमर काफी हद तक सच साबित हो रही है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर की कॉल लीक हुई है तो विद इन द इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं लीक हुई है। आईबी का ऑफिस है जो कि प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी कॉल्स होती हैं उनको मॉनिटर कर रहा होता है, देख रहा होता है। सवाल होना चाहिए, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को आके इसकी तहकीकात करानी चाहिए। हाउएवर इसकी तहकीकात करवाने से पहले उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी ऑडियो लीक है। ये एक डैमनिंग बात होगी।
تو ہو سکتا ہے وہ اس کی تحقیقات نہ کرائیں گے، تو اس کے لیے ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ میں ہی ہوں، یہ میری ہی آڈیو لیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اعلان کیے بغیر اس بات کا اسمارٹ طریقہ یہی ہے کہ ہی ہیز ٹو گو انٹو اے ویری ڈیپ اینڈ تھورو انویسٹیگیشن کہ آخر یہ کال لیک کیسے ہو گئی، پرائم منسٹر آفس سے ہوئی ہے، پرائم منسٹر آفس میں بات ہو رہی ہے، کہاں بات ہو رہی ہے. اور اس سے اگلی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہے جو تحریک انصاف کی مدد کر رہا ہے، جو عمران خان کے بیانیے کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ افیکشن صرف عوام میں نہیں پایا جاتا، وہ اداروں میں بھی پایا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی سپورٹ ملے گی اس سے خان صاحب کو، ان کے بیانیے کو. عالیہ حمزہ صاحبہ، اگر آپ نے پوری آڈیو کال سنی ہو، اس میں کسی مشینری کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ مشینری اگر امپورٹ کریں گے تو پھر اس کو ECC میں لے جانا پڑے گا، پھر اس کو کیبنٹ میں لے جانا پڑے گا، اس کی وجہ سے ایک حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو لاہور کے سٹورز کے اندر آپ کو ہلدی رام کی جو ہے وہ نمکو مل جاتی ہے، آپ کو ہمالیہ کی میڈیسنز مل جاتی ہیں. انڈیا سے ہر چیز آپ کے ہاں اویلیبل ہے، لیکن اگر آپ کو اس ملک کے اندر کوئی مشینری آپ کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے اگر درکار ہو، آپ کو شاید جانتی ہوں گی شوگر ملز کے اندر جو پاور کی جو منصوبہ لگا ہوتا ہے اس کو سارے آپ کے ہاں انڈین جو ہے مشینری استعمال ہوتی ہے. اگر اس کی سپورٹ کے لیے آپ کو مشینری درکار ہو تو کیا جرم ہے؟ میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں نصر اللہ صاحب، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جب سے 5 اگست کا ایک مس ہیپ ہوا تھا اس کے بعد تو ہم نے ان کے ساتھ ٹریڈ بالکل معطل کر دی تھی، اور یہ ٹریڈ دوبارہ سٹارٹ کرنے کا تو شوشہ آلو اور پیاز کو کہ سستا عوام کو دینے کے وعدے کے اوپر یہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے. اور جس طرح سے ہمیں تو کہا گیا تھا کہ کشمیر کا سودا عمران خان نے کر دیا ہے، تو اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ کشمیر کا سودا وہ لوگ کریں جنہیں اپنے خاندان کے لیے مشینری امپورٹ کرنی ہے. کیونکہ ہم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم یہاں سے نہ سستا دھاگا لیں گے، نہ ہم یہاں سے کوئی اور کام کریں گے. اور اس کے اوپر یہی جو حکومت ہے کرنٹ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے، ان کو یہ اعتراض تھا کہ عمران خان تو کشمیر کا سودا کر رہے. اگر عمران خان اگر سوچ بھی رہا ہے وہاں سے یان لینے کا تو مجھے آپ یہ بتا دیں، پھر باتیں تو ساری سچی ثابت ہوئی. جو JIT میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں پر سچن جندال کو مری بلانے سے لے کر وہاں پر جا کر جو سٹیل کے مل آنرز کے گھر جانے سے لے کر نواز شریف کے اور حریت پسندوں سے نہ ملنے سے لے کر ایک ایک بات تو سچی ثابت ہوگی. اور پھر اسرائیلی کمپنیز کے ساتھ جو ان کے ٹرمز تھے وہ بھی سچے ثابت ہو گئے. صرف ایک سیکنڈ عالیہ صاحبہ ایک چیز شامل کر لیں کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو بیانیہ نواز شریف کے خلاف تھا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، کشمیر کا سودا کر گئے ہیں، اسی آج جس بیانیے کا آپ ساتھ دے رہے تھے اس وقت، آج وہی بیانیہ آپ کے اوپر استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں تو کسی بیانیے کی بات ہی نہیں کر رہی، میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ کشمیر کا سودا ان لوگوں نے کیا تھا جو مودی کے حلف برداری میں گئے تھے، جو اس کی ماں کو تحفے ساڑیاں اور آموں کی پیٹیاں بھیجتے تھے، جو اوفا ڈکلیریشن سے کشمیر کا نام نکالتے تھے، جو وہاں پر جا کر اپنے ٹریڈ ٹائز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے تھے، عوام کے مفاد کو پس پش ڈال دیں. چھوڑ دیں ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن میں علی حیدر صاحب کی، اور مجھے خوشی ہوئی ہے انہوں نے بڑی بولڈلی ایک بات کی ہے، میں ان کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہتی ہوں. آپ یہ دیکھ لیں، کیا وہی بات بلاول زرداری نے UN کے اندر بیٹھ کر نہیں کی ہے؟ کیا بلاول زرداری نے یہ نہیں کہا ہے کہ جنرلز کے اندر جو ہے جنرلز کو انہوں نے ملائن کرنے کی کوشش نہیں کی ہے؟ یہی بات ایگزیکٹلی ڈاکٹر شہباز نے کی تھی. تو ان کے ساتھ یہاں پر کیا حال ہوا تھا؟ وہ بات بلاول زرداری وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہے، وہ تو یہ کہہ رہے کہ جنرلز میں سے کچھ جنرلز PTI کے سیاسی ونگ بنے ہوئے. میں تو کہتی ہوں ان سب کو پکڑ کے پوچھے تو صحیح کہ یہ کون سی جو ہے یہ جو ہمارے جنرلز کے اندر کون سی ایسی تفریق ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی PTI کا سیاسی ونگ بننے لگا ہے، اور مریم نواز کون سے جنرل کو نائل جنرل کہہ رہی تھی، یا خرم دستگیر کو، یا یہ جو سعد رفیق ہیں، یا جاوید لطیف کو. کن جنرل سے ڈر تھا جو ان کے کرپشن کے کیسز کھولیں گے؟ اور کون سے جنرلز ہیں جو اسحاق ڈار کو مفرور ہونے سے سیدھا لا کر وزیر خزانہ کی کرسی کے اوپر بٹھا رہے ہیں؟ اور نواز شریف کے کیسز معاف کرنے کی مسئلہ ہے کبھی مسلم لیگ نون الزام ٹھہراتی ہے فوج کے اوپر، کبھی PTI ٹھہراتی ہے، لیکن چاہتے سبھی ہیں کہ ان کو سپورٹ ملے. علی حیدر صاحب، میں ٹائم بالکل ختم ہو گیا. علی حیدر صاحب یہ کشمیر بیچ دیا گیا، یہ سودا کب تک چورن بکتا رہے گا؟ جی ملک صاحب، صورتحال یہی ہے کہ ابھی ہر کوئی چورن ہی بیچ رہا ہے.
موجودہ گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے، انہوں نے بھی چورا نہیں بیچا عوام سے پہلے، یہی کہہ کے جناب کہ ہم آئیں گے مہنگائی ختم کر دیں گے، ہم آئیں گے بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 9 روپے ہو جائے گا۔ اب آپ کے سامنے کیا صورتحال ہے، خان صاحب یا ہوں یا میاں صاحب ہوں، دیکھیں میں یہاں پہ نیوٹرل بات کروں گا، ہر کوئی چورن بیچ رہا ہے۔ آپ نے سازش کے بیانیے پہ عوام کو لگا دیا، آپ یہ کیوں نہیں بتاتے خان صاحب کہ ان کے آنے سے پہلے ملکی حالات کیسے تھے، ان کے آنے سے پہلے جو ہے وہ آٹا کیا کلو ملتا تھا، ان کے آنے سے پہلے بجلی۔ ٹھیک ہے علی حیدر صاحب، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ۔ عالیہ حمزہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی، ارشاد عارف صاحب نے ہمیں جان کے ناظرین، آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔